میرے ماموں یورپ میں رہتے ہیں، مجھے بلاتے نہیں ہیں۔ میرے چچا ویل سیٹل ہیں جرمنی کے اندر، وہ مجھے اسپانسر نہیں بھیجتے۔ میرا آدھا خاندان جو ہے یورپ کے اندر رہتا ہے، لیکن ہماری ہیلپ نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ہم بھی کچھ بن سکیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ اور فیک ایجنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو اسپانسرشپ ویزے کا اسی طرح کہتے ہیں، جی ہم آپ کو اسپانسرشپ ویزا جو ہے وہ منگوا کے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز ہب، میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی، اور آپ میں سے کئی ایسے میرے دیکھنے والے ہیں کہ جو یہ کہتے بھی ہوں گے۔ میرے ماموں ہیں، میرے ریلیٹیو ہیں، میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا فلاں ہے یورپ کے اندر، لیکن ہمیں وہ اسپانسرشپ ویزا نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ویزا بھیج دیا تو ہم ان کے مقابلے پہ آ جائیں گے۔ وہ جیلس ہیں، وہ جلتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ آج میں آپ کو اسپانسرشپ ویزے کی جو ہے وہ حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، باقی جو میری لینگویج سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ گزری ہوگی، اور وہ سوچتے بھی ہوں گے یہی بات۔ تو اس لیے آج میں آپ کو اسپانسرشپ ویزے کی ایک حقیقت بتاتا ہوں جو شاید آپ کو نہیں پتا۔ دیکھیں، اسپانسرشپ ویزا جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ وہ ہوتا کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کن لوگوں کو ملتا ہے، اور کون لوگ جو ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اسپانسرشپ ویزا، تو پھر آپ اس کنٹری میں پہنچ کر کیا کر سکتے ہیں۔ آج ساری ڈیٹیل میں شارٹلی جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اسپانسرشپ ویزے جو ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں زیادہ تر جو کہ یوز کیے جاتے ہیں۔ ایک اسپانسرشپ ویزا ہوتا ہے جو کوئی کمپنی جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، یعنی کہ کمپنی یہ گورنمنٹ کو کہہ کر وہ اسپانسرشپ ویزا لیتی ہے کہ اے ٹو زی اس شخص کی میں ذمہ داری اٹھاتی ہوں۔ وہ کمپنی کہتی ہے گورنمنٹ کو، لہٰذا اس کے لیے ہمیں اپروول چاہیے۔ تو اگر تو وہ کمپنی اچھی خاصی ہے، نامی گرامی کمپنی ہے، تو اس کو اپروول مل جاتا ہے اس شخص کا۔ پھر وہ شخص وہاں پہ آ کے کام کرتا ہے اسی کمپنی کے اندر، لیکن وہ کمپنی اس کی ہر چیز کی ذمہ داری لیتی ہے، ہر چیز کی۔ اگر وہ کسی غلط کام میں بھی ملوث ہوتا ہے تو کمپنی پکڑی جائے گی۔ ایک تو ہو گیا یہ والا رسپانس ویزا، جس کو اسپانسرشپ ویزا کہا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے نارمل اسپانسرشپ ویزا۔ آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں، نارمل اسپانسرشپ جو ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو وہیں پہ رہنے والا جو شخص ہے وہ نکلوا کے دیتا ہے امیگریشن سے، وہ بھی آپ کی پوری گارنٹی لیتا ہے، ایون آپ کی میڈیکل انشورنس بھی وہ کرواتا ہے، وہیں سے ہی کروا کے آپ کی پوری ذمہ داری، یعنی کہ وہ ایون بے شک وہ رینٹ کے گھر کے بیچ میں رہ رہا ہے، وہ اس کے بھی ڈاکومنٹ جو ہے، اپنا ایگریمنٹ جو ہے، رینٹ ایگریمنٹ، وہ بھی وہاں پہ دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں میرے پاس جگہ کتنی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی سیلری سلپ بھی دیتا ہے، 3 سیلری سلپ دی جاتی ہیں کہ وہ امیگریشن دیکھ سکے کہ اس شخص کی سیلری کتنی ہے، کیا یہ اپنے مہمان کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے یا اس کو ہوٹل میں رکھ سکتا ہے، اس قابل ہے یہ شخص، اتنی سیلری ہے اس کی کہ اگر اس کو ہوٹل میں بھی رکھنا پڑے تو اس کو رکھ پائے گا۔ مطلب وہ بھی اے ٹو زی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اگر آنے والا شخص وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ کے اگر وہ کوئی کریمنل کیس کرتا ہے یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پکڑا کون جائے گا؟
پکڑا وہ شخص جائے گا جس نے آپ کو اسپانسر دیا ہے، جس نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے اندر، ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اسپانسرشپ ویزے پہ ہم چلے جائیں گے تو وہاں جا کے ہم کام کریں گے، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ جو نمبر 1 اسپانسرشپ ویزا میں نے بتایا ہے کمپنی کا، صرف آپ اسی کے اوپر آ کے کام کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ اسپانسرشپ ویزا جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو الاؤ نہیں ہوتا۔ اگر آپ انلیگل طریقے سے کہیں پہ کام کرتے پکڑے جاتے ہیں، آپ تو ڈپورٹ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن وہ شخص بھی پکڑا جائے گا، اس کو اتنا فائن کیا جائے گا کہ نہ تو وہ دوبارہ کسی کو اسپانسر جو ہے وہ بھیج سکے گا اور نہ ہی اپنا سر اٹھا سکے گا، جس کی وجہ سے اسپانسرشپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے پاؤں کاٹے گا، وہ شخص جو آپ کو اسپانسر بھیج رہا ہے، وہ اپنے پاؤں کاٹ کے آپ کو کہے گا لو بھائی آ جاؤ۔ اس لیے اسپانسرشپ دینا کسی کو بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنی لائف کے اندر 3-4 لوگوں کو اسپانسرشپ ویزا جو ہے دلوایا تھا، نکلوائے تھے امیگریشن سے، لیکن شکر الحمدللہ کہ میں وہ پورا اترا ان کے اوپر، اور وہ لوگ آنے والے بھی پورا اترے۔ وہ اپنا ٹائم، جتنی دیر کا ان کا ویزا تھا، وہ اس سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، واپس جا کے اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے، لیکن جب ٹائم ختم ہوتا ہے، فرض کریں وہ 3 منتھ کا اسپانسرشپ ویزا ہے، تو 3 منتھ کے بعد یہاں کی پولیس جو ہے وہ اس شخص کو کال کرتی ہے یا پھر لیٹر لکھتی ہے کہ جی ہمیں جواب دیا جائے، آپ کا شخص جو آپ نے منگوایا تھا فلاں کنٹری سے، وہ شخص کہاں ہے؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں جی وہ بندہ تو واپس چلا گیا فلاں ڈیٹ کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس بندے کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنی ہوم کنٹری پہنچا ہے واپس، وہ سیدھا دوسرے دن تیسرے دن اس امبیسی میں جائے جس امبیسی سے اس نے ویزا لیا، وہاں اپنا پاسپورٹ لے کے جائے اور وہاں پہ دکھائے کہ لو جی میں ان آؤٹ ہو چکا ہوں، اس وقت میں اپنی ہوم کنٹری میں ان ہوں، ان کی سٹیمپ وہ اس کی کاپی کریں گے، فوٹو اسٹیٹ کر کے ان کو بھیجیں گے یہاں کی امیگریشن کو۔ تو پھر آپ سے نہ تو امیگریشن پوچھے گی، نہ ہی آپ کو پولیس پوچھے گی اس شخص کو جس نے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کو اسپانسر نہیں کرتے آپ کے ماموں، چچا، ریلیٹیو۔ کیوں؟ ایک تو ذمہ داری، دوسرا آپ نے آنا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ کام کا ویزا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے گھومنے کا، پھرنے کا، وزٹ کرنے کا۔ تو جو آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر غلط فہمیاں ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ اس میں اگر ڈیٹیل سے بات کی جائے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، لہٰذا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ اسپانسرشپ ویزا ہوتا کیا ہے، لوگ آپ کو کیوں نہیں بھیجتے، آپ کے چچا، آپ کے ماموں اور یا آپ کے جو بھی قریبی ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو ویزا کیوں نہیں دیتے۔ کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوتا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں ہمارے پاس آئیں، لیکن پاس آنے کا کیا فائدہ کہ 2 مہینے بعد آپ کو واپس بھیجنا پڑے۔ تو یہ وجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔